16 اکتوبر 1951 راولپنڈی کے کمپنی باغ میں 1 لاکھ لوگوں کا ہجوم، سٹیج پر کھڑا ہے پاکستان کا پہلا وزیر اعظم۔ اچانک 2 گولیاں چلتی ہیں۔ چند سیکنڈز میں پاکستان اپنا پہلا منتخب لیڈر کھو دیتا ہے، اور جس شخص نے ٹریگر دبایا اسے بھی میدان میں ہی مار دیا جاتا ہے، صرف سیکنڈوں کے اندر۔ 74 سال بعد بھی کوئی جواب نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ گولی کس نے چلائی، سوال یہ ہے کس نے چلوائی۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، جناح کے بعد پاکستان موومنٹ کا دوسرا سب سے بڑا نام۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو جناح گورنر جنرل بنے، اور ملک کی روزمرہ کی حکومت اصل میں لیاقت علی خان کے ہاتھوں میں تھی۔ انہوں نے نئے ملک کو سنبھالا، انڈیا کے ساتھ تناؤ، کشمیر کی جنگ اور خالی خزانے کے ساتھ ایک نئی ریاست کھڑی کی۔ صرف 1 سال کے بعد 1948 جناح بھی گزر گئے۔ اب پورا بوجھ اکیلے لیاقت علی خان کے کندھوں پر تھا۔ انہوں نے امریکہ اور سوویت یونین دونوں سے رشتے بنانے کی کوشش کی، ایک نئے ملک کے لیے مشکل بیلنسنگ ایکٹ، لیکن گھر کے اندر خطرے بہت قریب تھے۔ مارچ 1951 لیاقت علی خان کی حکومت کو پہلی بار سازش کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ سینئر آرمی آفیسرز اور لیفٹ لیننگ سیاسی کارکن مل کر حکومت گرانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کو کی کوشش تھی، لیکن سازش وقت سے پہلے پکڑی جاتی ہے۔ سازشکار گرفتار ہوتے ہیں، سیکرٹ ٹریبیونل میں ٹرائل ہوتا ہے۔ لیاقت علی خان اس بحران سے بچ نکلتے ہیں، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ صرف 7 مہینے بعد راولپنڈی میں ہی دوبارہ ان کا انتظار ہو رہا تھا، مگر اس بار کوئی ٹریبیونل انہیں بچانے والا نہیں تھا۔ 16 اکتوبر 1951 لیاقت علی خان کمپنی باغ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ہجوم بڑا تھا، جذبہ بلند تھا۔ تبھی بڑے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا نام سید اکبر، ایک افغان نیشنل جس کا تعلق زادران ٹرائب سے تھا۔ 2 گولیاں چلتی ہیں سیدھی وزیر اعظم کے سینے میں، وہ گر پڑتے ہیں۔ چند سیکنڈز بعد سیکیورٹی کا ایک افسر چلاتا ہے، اسے بھی مار دو، اور وہیں میدان میں ہی سید اکبر کو گولی مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن راستے ہی میں وہ دم توڑ گئے۔ پاکستان اپنا پہلا وزیر اعظم کھو چکا تھا، اور اس کے ساتھ قاتل بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ جس لمحے سید اکبر مارا گیا، اس کے ساتھ ہی اصل سچ بھی دفن ہو گیا۔ 4 آفیشیل انکوائریز ہوئی، جسٹس منیر کمیشن سے لے کر اسکاٹ لینڈ یارڈ تک۔ کسی نے بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ سید اکبر اکیلا تھا یا کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ۔ انویسٹیگیشن کا ایک اور افسوسناک موڑ، جس آفیسر کو سب سے اہم انکوائری سونپی گئی تھی، اعتزاز الدین، ان کا جہاز ہی کریش کر گیا، اور ان کے ساتھ اہم فائلز بھی ختم ہو گئی۔ تب سے لے کے آج تک تاریخ دان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کچھ اس کی وجہ ملکی سیاسی اختلافات بتاتے ہیں، کچھ بین الاقوامی طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی نظریہ ٹھوس ثبوت سے کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بڑا سیاسی قتل تھا، اور آج تک سب سے بڑی مسٹری بھی۔ لیاقت علی خان کی موت نے صرف ایک انسان کو نقصان نہیں کیا، اس نے ایک خلا پیدا کر دیا جو شاید آج تک پورا نہیں ہوا۔
ان کے جانے کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت کمزور پڑتی گئی اور ملک ایک طویل عرصے تک سیاسی بے یقینی کا شکار رہا، ایک سلسلہ جو آنے والی دہائیوں تک اثر انداز رہا۔ آج لیاقت باغ صرف ایک پارک نہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور ٹریجک نشان ہے۔ 2007 میں اسی جگہ ایک اور لیڈر بے نظیر بھٹو بھی اپنی جان گنوا بیٹھی۔ دو الگ دہائیاں، ایک ہی زمین، اور وہی سوال جو آج تک جواب طلب ہے، اصل سازشکار کون تھا؟ یہ تھی لیاقت علی خان کی کہانی، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اور اس کا سب سے بڑا انسالوڈ راز۔ یہ میرا چینل ہے نیا ولید آرکائیوز، پر ہم ایسی ہی بھولی بسری کہانیاں لے کر آتے رہیں گے، ان لوگوں کی جنہیں تاریخ نے تو بھلا دیا مگر جنہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگلی کہانی کس شخصیت یا کس راز یا مسٹری کی ہونی چاہیے۔